اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ہم بات کر رہے تھے اہل بیتی فیملی سسٹم یا اہل بیتی خانوادے کا نظام ایک کیسا نظام ہوتا ہے. وہ نظام جو خود آیات اور روایات کے اندر جس کا ذکر ہوا ہے، کہیں اور سے اس نظام کو نہیں لیا گیا. وہی نظام فیملی سسٹم کا، ہسبینڈ وائف کے درمیان تعلقات کا، رشتہ داروں کا آپس میں تعلقات کا، یہ پورا جو فیملی سٹرکچر اینڈ فیملی سسٹم ہے، یہ سب کچھ آیات اور روایات سے ہمیں ہمارے علماء نے اور اساتید نے ان سے استفادہ کیا ہے. لہٰذا ابھی تک جو 4 سیشنز ہوئے اور آج ہمارا 5واں سیشن ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہم نے مختلف موضوعات بیان کیے. اس میں سے سب سے پہلا موضوع یہ تھا کہ یہ خانوادگی نظام، فیملی سسٹم جو کہ ہم انسانوں کے درمیان دیکھتے ہیں، یہ در حقیقت دین اسلام کی تاکیدات اور دستورات سے پہلے یہ ہمیں سنت تکوین عالم میں نظر آتا ہے. یعنی اس عالم کی جو فطرت ہے اس میں یہ سنت خانوادہ اور تشکیل خانوادہ ہمیں نظر آتا ہے. نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانوں کے اندر. اس کے بعد پھر سنت زوجیت کے بارے میں ہم نے بات کی، اور کل کے سیشن میں ہم نے ایک اہم سنت جس کے بارے میں بات کرنا شروع کی، وہ سنت فرزند آوری ہے، سنت تولید نسل ہے. کہ اس کے بارے میں کچھ مطالب کل عرض کیے تھے، اس کو آج ہم تکمیل کریں گے، اور پھر ایک اہم موضوع میں، ایک اہم سٹیج میں ہم انشاءاللہ داخل ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں، بات یہ ہو رہی تھی کہ حیوانات کے اندر خداوند سبحان نے شہوت کا نظام رکھا ہے، انسانوں کے اندر بھی سیم حیوانات کی طرح شہوت کا نظام رکھا ہے. لہٰذا یہ ایک کامن پوائنٹ ہمیں حیوانات اور انسانوں کے درمیان نظر آتا ہے کہ اس کے بارے میں کل ہم نے ایک حد تک توضیح دی تھی کہ یہ جو شہوت کا عمل ہے یہ انسانوں کے اندر اور حیوانوں کے اندر کیسے اس کا پروسیس طے ہوتا ہے. کہ ایک خداوند سبحان نے ایک نطفہ قرار دیا ہے انسانوں اور حیوانوں کے اندر، کہ اس نطفے کو بالآخر ایک ایسی حالت انسانوں کے اندر اور حیوانوں کے اندر یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ ان کو ایک فشار کی حالت، پریشر کی حالت کا احساس ہوتا ہے کہ کسی طرح اس نطفے کو دفع کیا جائے. اور بالآخر یہ وہی شہوت کا نظام ہے جو خداوند سبحان نے اس فطرت کے اعتبار سے، اس تکوین کے اعتبار سے انسانوں کے اندر رکھا ہے. اب کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسانی نسل جاری رہے، حیوانی نسل بالآخر اپنی بقا کو وہ جاری رکھ سکے. لیکن یہاں پر انسانوں اور حیوانوں کے درمیان ایک اہم فرق ہے. وہ کیا؟ مثال کے طور پر ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، ایک حدیث میں یہ آئیے عبارت امام معصوم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ خداوند سبحان نے حیوانوں کے اندر فقط شہوت رکھی ہے، عقل نہیں رکھی ہے. ملائکہ کے اندر شہوت نہیں رکھی ہے، فقط عقل رکھی ہے. انسان وہ مخلوق ہے جس کے اندر شہوت بھی ہے، عقل بھی ہے. یہ انسان کی خصوصیت ہے جو انسان کو متمایز کرتا ہے، امتیاز دیتا ہے حیوانوں سے بھی اور اسی طرح انسانوں سے بھی. جی اگر کسی کو کوئی سوال ہے، مسٹر شوکت صاحب کو اگر کوئی سوال ہے تو ہم اینڈ میں سوالات کا سیشن رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پر بھی ٹائپ کرنا چاہیں تو ٹائپ کر سکتے ہیں کہ
ایک دفعہ آدھے ایٹ لیسٹ 40 منٹس تک میں اس موضوع کو بیان کر لوں، اور پھر جس کو کوئی سوال کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. اب یہاں پر ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ بعد میں آپ کا ہم مائک آن کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. انسانوں کے اندر خدا نے عقل رکھی ہے، ایک ایسی عقل رکھی ہے جو انسانوں کے اندر یہ فیلنگ اور یہ سوچ ایجاد کرتی ہے کہ اے انسان، تمہیں فقط اس دنیا میں زندگی نہیں گزارنی، تمہیں آخرت کے اندر بھی زندگی گزارنی. تمہاری ایک ایسی ابدی زندگی ہے جو تمہارے فیوچر کا حصہ ہے، تمہارے مستقبل کا حصہ ہے، اور وہ تمہارا اصل مقصد خلقت ہے کہ تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے. یہ سینس اور شعور انسانوں کی عقل کے اندر، عقل کے ذریعے خدا نے انسانوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے. یعنی یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ حیوانوں کے اندر اگر تولید نسل اور تشکیل خانوادے کا نظام اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اپنی بقا کو، اپنی نوع کی بقا کو فراہم کر سکیں، تو انسانوں کے اندر بھی یہی نظام ہے، یہی ہدف ہے. لیکن ایک اور ہدف بھی اس میں رکھا گیا ہے. وہ کیا؟ کہ انسانوں کو علاوہ بر اس کے کہ اپنی بقا کو ضمانت دینی ہے اور بخشنی ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے تاکہ اپنی بقا کو ضمانت کر سکے، رکھ سکے. یہاں پر ایک اور چیز انسان کو ایز اے ہدف، ایز اے گول دیا گیا ہے کہ بقا نسل کے علاوہ انسانوں کو حیات طیبہ تک پہنچنا ہے، ایک عالی مقصد تک پہنچنا ہے. وہ عالی مقصد اس دنیا میں قرآن کی ٹرمینالوجی کے بقول حیات طیبہ اس کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اس اعتبار سے، اس پرسپیکٹو سے خداوند سبحان اس سنت تکوینی اور سنت فطری خانوادے کے علاوہ اب ایک چیز یہاں پر فراہم کرتا ہے تاکہ یہ حیات طیبہ بھی حاصل ہو سکے انسانوں کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کہ میں آپ کے لیے دین اور شریعت لے کے آیا ہوں، اور دین اور شریعت کے ذریعے میں اے انسان، میں آپ کو مکلف اور موظف اور رسپانسبل قرار دیتا ہوں کہ تم شادی کرو. میں تمہیں حکم دیتا ہوں شریعت کے عنوان سے کہ تم ازدواج کرو اور فیملی سسٹم کو تشکیل دو. اگر شریعت کا حکم نہ ہو اور یہ ازدواج اور فیملی سسٹم اور فرزند آوری اور تولید نسل فقط اس سنت تکوین میں ہی رکھا جائے اور یہاں پر اس اعتبار سے تکلیف شرعی نہ ہو، وجوب نہ ہو، واجب نہ ہو، تو یہاں پر انسانی معاشروں کے اندر اور سوسائٹیز کے اندر مختلف قسم کے فسادات اور کرپشن جو ہے وہ ایجاد ہوں گے. سوسائٹی کرپٹ ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گا سوسائٹی کا نظام. لہٰذا ان مفاسد اور فسادات اور کرپشن آف دا سوسائٹی سے اور ہر جو مرج سوسائٹی سے بچنے کے لیے خداوند متعال آتا ہے، انسانوں کو مکلف قرار دیتا ہے کہ تم آؤ قانونی اعتبار سے شادی کرو. اسی شادی کو، اسی زن و مرد کے آپس کے روابط کو قانون مند کرو شریعت کے اعتبار سے. لہٰذا آپ دیکھیں ابھی آپ حیوانوں کو دیکھیں، حیوانوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف شرعی نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. وہ اسی سنت تکوین اور فطرت کے اعتبار سے اپنی زوجیت کا نظام چلا رہے ہیں، فرزند آوری کا نظام چلا رہے ہیں. لیکن انسانوں کی جب بات آتی ہے تو انسانوں کے لیے ایز اے سوسائٹی کچھ مصلحتیں ہیں. ان مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے خداوند متعال نے حکم دیا کہ تم جب مسلمان بنو اور بالغ ہو جاؤ تو شادی کرو، ازدواج کرو. یہاں پر ممکن ہے انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں، میں تو اپنی ازدواجی لائف کو، اپنی شادی کو شریعت کے اعتبار سے ایجاد نہیں کرنا چاہتا اس فیملی سسٹم کو، بلکہ جس طرح حیوانات ہیں
جو اپنی سنت زوجیت کو، سنت فرزند آوری کو ہم یہ گلیوں میں سڑکوں میں بجا لا رہے ہیں، اسی سنت کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم انسان بھی جو ہے وہ حیوانوں کی طرح رہتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ یہاں پر شریعت کے رول کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کہے تو وہ در حقیقت انتہائی غفلت کا شکار ہے، اس کو خود نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خداوند سبحان شریعت اور دین لے کر آیا اور یہ انسان بالغ ہو کر مسلمان بنا، اب اس کے تمام اعمال یا ثواب ہے یا گناہ ہے۔ کوئی عمل انجام دے گا تو اس کو ثواب ملے گا، دنیا میں بھی ثواب ملے گا، آخرت میں بھی ثواب ملے گا، اور سعادت کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ انسان شادی کرے شریعت کی اطاعت کرتے ہوئے، خداوند متعال اور انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت کرتے ہوئے ازدواج کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو یہ شادی اب فقط حیوانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اب نکاح شرعی کو بجا لاتے ہوئے جب شادی کرتا ہے، اب اس کو عبادت کنندگان میں شمار کیا جائے گا۔ اب یہ انسان شادی کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اب یہ عابد بھی ہے، عبادت کے اندر مشغول ہے۔ لیکن اگر یہ انسان حیوانوں کی طرح اپنی زندگی گزارے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا نظام چلائے، جس کو شاید بعض ممالک میں وائٹ میرج کہا جاتا ہے، یہ عبادت کنندگان میں سے شمار نہیں ہوگا۔ یعنی خدا نے کیا کہا؟ خدا نے ایک ایسا نظام بنایا کہ اے انسان، تمہیں حیوانی ترین لذت اٹھانی ہے، شہوت رانی کرنی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لذیذ ترین لذت کو تم بچا لے آؤ شریعت اور قانون الہی کے ذیل میں۔ یہی شہوت اگر تم قانون اور شریعت الہی کے ذیل میں بجا لاؤ، اسی شہوت کو میں تمہارے لیے عبادت قرار دوں گا، یہی شہوت عبادت بن جائے گی۔ یہی ہسبینڈ وائف کا آپس میں بیڈ ٹائم دینا، گزارنا، یہ عبادت اور سیر و سلوک معنوی کے اندر شمار ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمیں آیت اللہ بہجت کی طرح بننا ہے، آیت اللہ قاضی طباطبائی کی طرح بننا ہے، معنویت کا عالی ترین راستہ ہمیں طے کرنا ہے۔ یہ راستہ کیسے طے ہوگا معنویت کا؟ معنویت کا راستہ یعنی دستورات دینی اور شریعت کے دستورات پر عمل کرنا، یہیں سے معنویت کی ABC کا آغاز ہوتا ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں، اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا کو بھی حاصل کرے، آخرت کو بھی حاصل کرے، اور معنویت کا اور سیر و سلوک کا عالی ترین سفر اور منزلوں کو طے کرے، ازدواجی نظام اور فیملی سسٹم کو تشکیل دے۔ وہی شہوت، بالآخر شہوت مرد میں بھی ہے، عورت کے اندر بھی ہے، یہی شہوت کا نظام۔ اس شہوت کو مرد اور عورت کو بالآخر ارضاء کرنا ہے، اشباع کرنا ہے۔ کیسے کرے یہ؟ فقط یہیں پر اکتفا کرے کہ شہوت کو انجام دے، شہوت جنسی کا عمل انجام دے، فقط لذت بما ہوا لذت، فقط لذت کو لذت کی خاطر؟ مشکل نہیں ہے، اس کو تم شریعت کے ذیل میں لے کے آؤ، تاکہ اسی شہوت کے ذریعے تم اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ جمع کر سکو۔ لہٰذا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث دیکھیں آپ، نبی اکرم فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہارے دنیا سے 3 چیزیں فقط پسند ہیں۔ ایک الطیب، خوشبو اور عطر، والنساء، عورتیں، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب کیا مطلب؟ اب آپ دیکھیں نبی اکرم نماز کو، خوشبو کو اور نساء کو یعنی عورتوں کو ایک عبارت میں، ایک جملے میں لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لے کر آئے۔ یعنی اگر نماز بھی اطاعت ہے، نماز جو کہ 5 وقت کی نماز، مستحب نماز، واجب نماز، اطاعت امر الہی ہے،
اور اس کے ذریعے میں اپنی آخرت کو حاصل کر سکتا ہوں، تو فیملی سسٹم کو تشکیل دینا اور عورتوں سے محبت کرنا بھی اطاعت امر الہی میں سے ہے۔ یعنی یہ کوئی فقط دنیاوی چیز نہیں ہے، شہوت کو حاصل کرنا اور اس کو ارضاء کرنا، اس کا تعلق فقط دنیا سے نہیں ہے۔ کہ بعض شاید مبلغین یہاں پر ایک مسٹیک کرتے ہیں بہت بڑی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان تو کیا ہے، فقط شہوت کا رابطہ ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات تو نہیں ہے مرد اور عورت کے رابطے کی۔ نہیں، اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان فقط دنیاوی رابطہ ہے۔ نہیں، علماء اور عرفاء فرماتے ہیں کہ یہی شہوت کا رابطہ جو مرد اور عورت کے درمیان ہے، یہی شہوت، اسی کے ذریعے انسان، مرد اور عورت، اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ فراہم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ شہوت اب اوتھینٹسٹی اس کی کہاں پر ہے؟ جب نکاح شرعی ہو جاتی ہے، مرد اور عورت کے درمیان جب یہ ہسبینڈ وائف بن جاتے ہیں شریعت کے اعتبار سے، تو یہ اب شریعت کے حکم سے اب مرد اور ہسبینڈ اینڈ وائف بن گئے ہیں۔ اب جب یہ شہوت کا عمل بجا لائیں گے تو یہ شہوت کا عمل فقط دنیاوی عمل نہیں ہے، فقط احکام تن میں سے شمار نہیں ہوگا۔ اب یہ اس کو اوتھینٹسٹی مل جاتی ہے، بیک سپورٹ مل جاتا ہے دین اور شریعت اور خدا کا، کہ تم یہ عمل انجام دو، یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ یہ فائدہ ہے شادی کا، یہ طریقہ ہے یہ۔ لہٰذا آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تم ازدواج کرو۔ اس ازدواج کے ذریعے کیا ہوگا؟ اس ازدواج کے ذریعے تم اپنے آدھے دین کو بچا سکتے ہو، باقی آدھا دین تم مثلا تقوی الہی کو اختیار کر کے تم اس کو وہ کر سکتے ہو، متقی بن سکتے ہو، اور اپنا باقی 50% آف دا ریلیجن کو تم فراہم کر سکتے ہو۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ تم 50% کا دین بچا لو شادی کے ذریعے اور باقی 50% کو تقوی الہی کے ذریعے۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت ایک بحث ہے، وہ کیا ہے کہ خداوند سبحان نے انسانوں کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت کا نام شہوت ہے، کہ 2 لیکچر سے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ 2 قوت غضب ہے۔ جب شہوت اور غضب آپس میں ملتے ہیں تو یہ از ایکولز ٹو شیطنت ہے۔ یہ دونوں جب قوتیں حد سے آگے بڑھ جائیں تو ان کا نتیجہ شیطنت ہے، شیطنت انسان کے وجود کے اندر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم شادی کرو، آدھا دین تمہارا مکمل ہو جائے گا۔ یعنی شادی کرنے کے ذریعے 50% کا دین، یعنی شہوت کا جو حصہ ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا، اس کو اعتدال مل جائے گا۔ یہ ازدواج کا نتیجہ ہے۔ وہ شہوت جو کہ آتش کے شعلے کی طرح شادی سے پہلے یا بیچلر لائف کے اندر ابھر رہی تھی اور شیطنت کی طرف جا رہی تھی، ازدواج کے ذریعے اور نکاح شرعی کے ذریعے اب یہ شہوت کی آتش اعتدال اور کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ باقی جو دین بچتا ہے وہ کیا ہے؟ قوت غضب۔ قوت غضب تقوی الہی کو اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہی جو دینی دستورات ہیں، وہی تقوی، اس کو حاصل اور اس پر پریکٹس کرنے سے یہ دین جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں ایک بہت ہی عجیب واقعہ یہاں پر پیش آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہیں۔ وہ خاتون اپنے شوہر کی کمپلین اور شکایت لے کر آتی ہیں نبی اکرم کی خدمت میں، اور وہ نبی اکرم سے یہ کہتی کہ اے نبی، میرا شوہر مجھ سے فزیکل رابطہ ایجاد نہیں کرتا،
یہاں پر میں کیا کروں؟ آپ مجھے سلیوشن دیں. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ، سب غور سے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین جملہ یہاں ادا کیا، بیان فرمایا. وہ یہ کہ اگر تمہارے شوہر کو معلوم ہوتا کہ وہ تم سے نزدیک آنے میں اسے کس قدر ثواب حاصل ہوتا تو وہ تم سے کبھی بھی دوری اختیار نہیں کرتا. جب وہ تیرے نزدیک ہوتا ہے، جب بھی وہ تیرے نزدیک ہوتا ہے، فرشتے اس کا احاطہ کرتے ہیں، فرشتے اس کا احاطہ کرتے ہیں، اور راہ خدا میں جنگ اور جہاد کا ثواب اسے عطا ہوتا ہے. اور جب وہ تجھ سے مجامعت کرتا ہے، اس کے تمام گناہ درخت کے پتوں کی طرح گر جاتے ہیں. یہ کیا حدیث، یہ کیا بیان کر رہی ہے؟ ممکن ہے یہاں پر بعض لوگ اعتراض کریں پبلک میں، آگا یہ اس قسم کی سینسٹیو احادیث آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ وہ سوال تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ایسی کیوں سینسٹیو باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں نبی اکرم یہ بات مطالب بیان فرما رہے ہیں؟ تاکہ معنویت اور سیر و سلوک اور وہی رابطہ اور وہی راستہ جو ہمارے عرفاء اور علماء نے طے کیا ہے، انبیاء اور معصومین نے اسپرچویلٹی کا راستہ طے کیا، یعنی مقصد خلقت انسان وہ حاصل ہو سکے. مقصد خلقت انسان فقط مصلی کی حد تک تو نہیں ہے، معنویت کا راستہ فقط مصلی کی حد تک تو نہیں ہے، وہ بھی ہے. وہ عالی ترین رابطہ ہے معنویت کے اعتبار سے. مصلی کے اوپر بیٹھنا، نماز شب اور تہجد بجا لانا، یہ معنویت کے راستے کا بہت ہائی لیول ہے. لیکن اسی کا ابتدائی لیول اور متوسط لیول ازدواجی زندگی کی تشکیل ہے، اور مرد اور ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں فزیکل اور ایموشنل رابطہ ہے. یہ معنویت کو انسانوں کی زندگی میں لے کے آتا ہے. اب آپ دیکھیں نبی اکرم کی کیا تعبیر ہے کہ جب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے ملتے ہیں، فزیکل رابطہ ایجاد ہوتا ہے، تو فرشتے احاطہ کرتے ہیں اور یہاں پر ان کے گناہ کو بالکل ڈیلیٹ کیا جاتا ہے ان کی لائف سے. ابھی تک ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ گناہ جو ہے فقط روزہ رکھنے سے اور سچ بولنے سے، گناہ جھوٹ نہ بولنے سے، غیبت نہ کرنے سے، سلام کرنے سے، ان چیزوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جبکہ نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہی فزیکل رابطہ بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف، یہی تمہارے گناہوں کے گرنے کا سبب بن سکتا ہے. یہی معنویت ہے، یہی سیر و سلوک ہے. سیر و سلوک تو کہیں 12-15 کلومیٹر باہر تو نہیں ہے، دور تو نہیں ہے ہماری لائف سے. یہی لائف جس کے اندر ہم 24 گھنٹے مشغول ہیں، یہی سیر و سلوک کا ضامن بنتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ ایک اہم چیز ہمیں یہاں پر، یہ وہ اہل بیتی فیملی پرسپیکٹو کا سسٹم ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب یہاں پر اس نظام خانوادے کو اگر ہم مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک امپورٹنٹ بحث ابھی میں کرنے والا ہوں، اس کے بعد ہم اپنا سیشن ریپ اپ کریں گے. وہ کیا ٹاپک ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو پہلے سیشن کے اندر یا دوسرے سیشن میں ہم نے ایک بات کی تھی. وہ بات کیا تھی کہ تمام اشیاء کے اندر جو اس وقت ہمیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں، اور انسان بھی، ہم سب کے اندر ایک چیز اور خصوصیت اینڈ کوالٹی اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے، وہ ہے حب ذات، سیلف لو، اپنے آپ سے محبت کرنا. اب اس کے بارے میں ہم نے مزید کافی 2 یا 3 لیکچرز میں بحث کی تھی. یہ جو حب ذات میرے اور آپ کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے. وہ کیا ہے؟ فیملی سسٹم کے اندر. اس کو میں آپ کو ایک پروسیس کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، پھر دیکھیں کتنے خوبصورت نتائج نکلتے ہیں. یہی مباحث جو کہ آیات اور روایات سے لی گئی ہے، آپ دیکھیں خاندانوں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، آسانی سے حل کر سکتے ہیں اگر یہ نگاہ تمام فیملی ممبرز کے اندر آ جائے. آپ دیکھیں انسان جب متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جو پرسیپشن لیول ہوتا ہے،
ادراک یعنی پرسیپشن کا جو لیول ہوتا ہے اس کے مختلف مراتب اینڈ لیولز ہیں. از اول پیدائش جب وہ بیبی ہوتا ہے, جب وہ بچہ ہوتا ہے, چھوٹا سا 1 سال کا, 5 مہینے کا, 2 مہینے کا بچہ ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں وہ اپنے آپ کو فقط بدن سمجھ رہا ہوتا ہے. جب یہ بچہ 2 مہینے کا ہوتا ہے, 3 مہینے کا ہوتا ہے, سال, 2 سال, 3 سال کا ہوتا ہے, تو یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ فقط بدن سمجھ رہا ہوتا ہے. اب آپ اس سے پوچھیں, اگر فرض کریں یہ بچہ بولنے پر قادر ہے, اس کا انٹرویو لیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ ہو آر یو, آپ کون ہو, اپنے بارے میں کچھ بتاؤ, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مجھے تو کچھ اور سمجھ میں خود ہوں یہاں پر. وہ کیا کہے گا؟ مجھے اپنے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا, مجھے صرف اپنے کمالات نظر آتے ہیں, مجھے صرف اپنے آپ کو ہی میں دیکھ سکتا ہوں. یس, میرے مقابلے میں اور لوگ بھی ہیں لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں ان کے اپوزٹ ہوں, وہ میرے اپوزٹ ہے, مجھے فقط اپنی پرواہ ہے. یعنی یہ کیا؟ یعنی یہ بچہ اپنی باڈی کو فقط دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو فقط دیکھ رہا ہے. اب اگر ہم اس فطرت کے اعتبار سے اسی پرسیپشن کو لیول بائی لیول سنت تکوینی عالم کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک عجیب چیز نظر آئے گی. وہ کیا؟ پہلے قدم میں جب یہ بچہ متولد ہوتا ہے تو آپ دیکھیں یہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, اپنے والدین کو بھی دیکھ رہا ہے. آپ اس بچے سے پوچھیں کہ ٹیل می, اوکے, اپنی تعریف کرو, اپنی ڈیفینیشن بتا کہ who are you, who am I, تو وہ کہے گا دیکھو یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا والد ہے, مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم. یعنی وہ اپنی ڈیفینیشن کو, اپنے آپ کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کیسے بیان کر رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ذریعے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا ہوتا ہے. یہ پہلے سٹیپ پر. اب دوسرے سٹیپ پر آئیں, یہ بچہ آہستہ آہستہ 10, 11, 12 سال کا ہوتا ہے, نوجوان بن جاتا ہے, یوتھ لائف میں آ جاتا ہے. جب یہ یوتھ لائف میں آتا ہے تو اب یہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, اپنے ماں باپ کو بھی دیکھ رہا ہے, اپنے دوستوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اب آپ اس سے پوچھیں کہ ٹیل می ہو آر یو, اپنی ڈیفینیشن بتاؤ, تو وہ اپنی ڈیفینیشن میں اپنے آپ کو بھی شامل کرے گا, اپنے ماں باپ کو بھی شامل کرے گا, اپنے دوستوں کو بھی شامل کرے گا کہ میں یہ ہوں, میں میرے ماں باپ بھی ہوں, میں میرے دوستوں بھی ہوں, یہ سب کچھ. اوکے, اور پھر جو اس کے سوشل روابط اینڈ کانٹیکٹس, یہ سب اس کی میں کے اندر شامل ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں یہ میں ہوں, یہ میرا موبائل ہے, یہ میری کتاب ہے. اوکے, ہم جو کہتے ہیں نا میں, آئے, یا فارسی میں جس کو من کہا جاتا ہے, یا عربک میں جس کو انا کہا جاتا ہے, یعنی اب یہ جو نوجوان اینڈ یوتھ ہے 12-13 سال کا, اب اس کی میں کا دائرہ اینڈ سرکل بڑھ چکا ہے. اس کی میں کے اندر اس کے ماں باپ بھی ہیں, اس کے فرینڈز اور احباب بھی ہیں, اور وہ خود بھی ہے. اب یہ 18 سال کا ہو جاتا ہے, 20 سال کا ہو جاتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون سی ایج آتی ہے؟ شادی کی ایج آ جاتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, البتہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کیا رائج کیا جاتا ہے کہ پہلے تم جاب کر لو, 3 لاکھ کی سیلری تمہاری ہونی چاہیے, وائف کو بھی جاب کرنا چاہیے, جب تم 30-32 سال کی عمر میں پہنچ جاؤ گے تب تم شادی کرنا. ٹھیک ہے, لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں, ایسا کوئی کرائٹیریا میں نے نہیں رکھا ہے. اس بچے کی ایج ہو جاتی, اب یہ انسان جوان بن چکا ہے, 20 سال کا, 18 سال کا, اب یہ شادی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا بہترین ایک ایونٹ یہاں پر رونما ہوتا ہے کہ یہ انسان پہلے بیچلر تھا. اوکے, اب فی الحال ہم ماں باپ کو اور اس کے جو 2 صحباب ہیں اس کو فی الحال ہم سائٹ پہ کرتے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں, یہ ہے 20 سال کا, اب اس کا نکاح ہوتا ہے اور اس کی وائف بھی اب اس کے ساتھ شامل ہے. یہاں پر وہی حب ذات اور سیلف لو کی پرنسپل کے بنا پر اور اساس پر اب جب یہ شادی کرتا ہے تو شادی سے پہلے اس کی میں کون شامل تھا؟ فقط وہ خود.
اب جب اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کی میں کے اندر اس کی وائف بھی شامل ہے. کیوں اس نے شادی کی؟ پہلی بات تو یہ، اس نے شادی کیوں کی؟ کیونکہ اس کے اندر حب ذات ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے یا کرتی ہے. اس اپنے آپ سے محبت کرنے کا کیا رزلٹ اور نتیجہ ہے اس کی لائف اور زندگی میں؟ یہ ہمیشگی چاہتا ہے، اس کو فار ایور لائف چاہیے. لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. پھر یہ اس ہمیشگی کو کیسے فراہم کرے گا؟ تشکیل خانوادہ کے ذریعے، کہ میں فیملی کو تشکیل دوں گا اور اپنی نسل اندر نسل کو پروڈیوس کر کے اپنی بقا کو گارنٹی دوں گا. یہ میری ہمیشگی کا سسٹم ہے، یعنی فیملی سسٹم. یہ اللہ نے فطرت کے اندر، حیوانوں کے اندر بھی رکھا ہے، پلانٹس کے اندر بھی رکھا ہے اور دیگر تمام اشیاء کے اندر رکھا ہے. اب یہ جاودانگی اور ہمیشگی انسان کو سوگ دلاتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے شادی اور فیملی سسٹم کو تشکیل دینے میں. اب یہ جو اس کا من ہے نا، اس کی جو میں ہے جس میں فقط وہ شامل تھا، اب یہ من ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور اس من کے اندر اس کا دائرہ بڑھتا ہے اور اب اس کی وائف بھی اس کے من میں شامل ہے. اگر یہاں سے دیکھیں، یہ جو وائف ہے، جو لڑکی ہے جو شادی کرتی ہے، اب اس لڑکی کی من میں اس کا شوہر بھی شامل ہے. اوکے، اب لہٰذا آپ دیکھیں اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں جب کیا علامت ہے، وہ کیا نشانی ہے کہ اس ہسبینڈ کی من کے اندر اور میں کے اندر اس کی وائف ہے. کیونکہ یہ اپنے وائف کے لیے خرچہ کرتا ہے، جاب کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو بھی فیڈ کرے، اپنے وائف کو بھی. نان و نفقہ، خون پسینہ بہاتا ہے اور اپنی وائف کو جو ہے وہ کھانا رزق حلال فراہم کرتا ہے. اور اس کو کوئی کمپلین بھی نہیں ہے، شکایت بھی نہیں ہے. البتہ آج کل کی جو وائفس ہیں، بعض، اوکے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو آج کل یہ شکایت ہے کہ ہسبینڈ کیوں جاب کر رہا ہے، میں جاب کرتی ہوں تم گھر میں کھانا پکاؤ. اوکے، آج کل ٹی وی میں یہ نظر آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، میرا جسم میری مرضی، تم کھانا پکاؤ، میں جاب کرتی ہوں، دنیا کو فتح کرتی ہوں. ٹھیک ہے، الٹ ہو رہا ہے پورا اس فطرت کے خلاف نظام. اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں انسان کی اولاد متولد ہوتی ہے، فرزند وجود میں آتا ہے. اب اگر آپ جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ وائف اور یہ اولاد جسمانی اعتبار سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے، سب کچھ ایک گاڑی میں سب بیٹھے ہوئے. لیکن حقیقت کے اندر آپ دیکھیں، اس باطن اینڈ اسپرچل پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو اس انسان کی من اور میں اب فقط وہ خود نہیں ہے، اس کی وائف بھی ہے، اس کی اولاد اور بچے بھی ہیں. لہٰذا اب اس کی من کا دائرہ بڑھ گیا ہے، سرکل میں اضافہ ہو گیا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں بہترین گفٹس اپنے وائف کے لیے خریدتا ہے، اپنے بچے کے لیے برتھ ڈے پارٹی کرے گا، اوکے، اور تعلیم و تربیت اس کو فراہم کرے گا، یعنی بھاری رقم دے گا تاکہ اپنی بچے کو اسکول میں پڑھائے، کالج میں پڑھائے، اور پتہ نہیں کیا قرضے اٹھاتا ہے تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ ترقی پائے اس کی لائف کے اندر. لہٰذا یہ اس میں کا اب دائرہ مزید بڑھ گیا. اب سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلیں اس کو 2 وے کر لیتے ہیں. اب یہ جو میں کا دائرہ بڑھ گیا ہے تو یہ میں کا دائرہ بڑھنا فقط اب یہاں تک ہے یا اس سے آگے بھی ہے؟ بچے ہو گئے نا، فرزند آوری ہو گئی، فیملی تو تشکیل پا گئی. اب یہ جو من کا دائرہ ہے، آیا یہ مزید بڑھے گا یا رک جائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہاں بڑھے گا؟ ٹھیک ہے، بچوں کی شادی ہو گئی اور بس یہاں تک؟ نو آنسر. دیکھیں یہ بچہ بتا رہا ہے کہ جواب غلط ہے. نہیں، بات صحیح ہے، بات صحیح ہے بالکل. بات کیا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ اب اس کے بچوں کی بھی شادی ہوگی،
جب اس کے بچوں کی شادی ہوگی تو اس کی میں کے اندر اضافہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دائرے کا بڑھنا ہے یہ اب فیملی کی حد تک باقی نہیں رہے گا. اب انسان دیکھیں، یہ انسان فقط ہسبینڈ نہیں ہے، فقط باپ نہیں ہے، فقط بیٹا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مسلمان بھی ہے. یہ انسان کیا ہے؟ مسلمان بھی ہے. اس کا ایک رول ہے ایز اے مسلم. چونکہ یہ مسلمان ہے تو اس کی من کا جو دائرہ بڑھے گا وہ ایز اے مسلمان بھی بڑھے گا. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شادی سے. یعنی جب تک شادی نہیں ہوگی یہ من کا دائرہ بڑھے گا نہیں، آگے ایکسپینڈ نہیں ہوگا. اب جب شادی کی، اولاد ہوئی، من کا دائرہ جو ہے وہ پھیلتا گیا. اب چونکہ یہ مسلمان بھی ہے تو یہ من کا دائرہ اب سوسائٹی تک پھیل جائے گا، کمیونٹیز تک پھیل جائے گا. یعنی اب سوسائٹی کے جتنے بھی افراد ہیں یہ اس انسان کی من کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. نہ فقط ہسبینڈ کی من کے اندر، وائف کی من کے اندر بھی سوسائٹی شامل. سوسائٹی کے تمام افراد، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، چاہے وہ جاب والے ہوں، چاہے وہ جاب لیس ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب انسان کی من کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اب اگر کوئی سوسائٹی کے اندر بھوکا بیٹھا ہوا ہے، فقیر ہے، گرسنہ ہے، ہنگری ہے، تو اس انسان کو اس کی بھوک کی پرواہ بھی ہے. اگر اس سوسائٹی کی سڑک خراب ہے تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اس سوسائٹی کی سڑک خراب ہونے کا مطلب یہ میری اپنی سڑک ہے جو خراب ہوئی ہے، مجھے اس سڑک کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ میرے اپنے گھر کی سڑک ہے، اپنے گھر کی گلی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایکسپینشن کہاں تک جا رہا ہے؟ سوال، یہ ایکسپینشن فقط مثال کے طور پر سوسائٹی کی حد تک رہے گا یا کہاں تک رہے گا؟ آگے بڑھنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے؟ کیونکہ انسان کا وجود لامتناہی ہے، خدا بھی لامتناہی ہے، انسان بھی لامتناہی ہے. یعنی انلیمیٹڈ. کیا مطلب انلیمیٹڈ؟ یعنی خدا بھی انلیمیٹڈ ہے، انسان بھی انلیمیٹڈ ہے؟ نہیں، انلیمیٹڈ ہے انسان لیکن مخلوقات کے اندر انلیمیٹڈ ہے. وہ تو خالق ہے نا، وہ خالق جو کہ خدا ہے وہ تو انلیمیٹڈ ہے اس کا وجود، یعنی وہ اپنے خالقیت کے اندر انلیمیٹڈ ہے. لیکن انسان جو کہ انلیمیٹڈ ہے اس کا وجود نامتناہی ہے، اس کے وجود کے اندر سب آ سکتے ہیں، وہ مخلوقات کے اندر ہے. یعنی انسان خالقیت میں جا کر تو انلیمیٹڈ نہیں بن سکتا، خالق تو نہیں بن سکتا ہے، وہ اپنے مخلوق کے دائرے میں رہتے ہوئے انلیمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو من کا ایکسپینشن ہے، انسان کے اپنے وجود کی ظرفیت کا پھیلنا ہے، یہ فقط سوسائٹی تک نہیں رہتا بلکہ اب یہ پورے ملک اور کنٹری تک پھیل جاتا ہے. اب یہ پورا پاکستان مثال کے طور پر میرے من کے اندر شامل ہے. پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، سب کے سب میرے من کے اندر شامل ہے. اب ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے پاکستان کا جس کے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہ ہو. یہ میرا اپنا ملک ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے اس کی خدمت کرنی ہے. من کا جو دائرہ ہے وہ فقط پاکستان تک نہیں رہتا، اب یہ پورے جہان تک پھیلے گا. یہ جو من کا دائرہ ہے اب یہ پورے جہان تک پھیلے گا. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جس کونے میں بھی ہیں، وہ میرے من کا حصہ ہیں. یعنی انسان کے وجود کی ظرفیت اور ایکسپینشن اس قدر انلیمیٹڈ ہے اللہ نے رکھی ہے، اور ہمیں اپنے وجود کی توانائی کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم باقی انسانوں کو بھی اپنی من کا حصہ بنائیں، اپنی انانیت کا حصہ بنائیں. کہ یہ میں نے کل یا پرسوں ذکر کیا تھا کہ انانیت نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے. پرسوں میں نے یہ جو ابھی تک بات ہو رہی ہے، یہ من کا ایکسپینشن، یہ انانیت کا پازیٹیو پہلو ہے.
ٹھیک ہے؟ انانیت کا یہ پازیٹو پہلو ہے جس کو دین کہتا ہے تم اس کو حاصل کرو، اپنے من کے دائرے کو بڑھاؤ. سوال، وہ ہستی، وہ شخص کہ جس کے من کا دائرہ سب سے وسیع ہے، وہ کون ہے؟ جس کے من کے اندر سارے لوگ آ جاتے ہیں، نہ فقط سارے انسان آ جاتے ہیں بلکہ عالم دنیا سے کراس کر کر برزخی مخلوقات بھی اس کے من کے اندر شامل ہیں، ملکوتی مخلوقات بھی اس کے من کے اندر شامل ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی ظرفیت اس قدر ایکسپینڈڈ ہے کہ نہ فقط دنیا میں رہنے والے انسان اور مخلوقات بلکہ عالم غیب کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب امام زمانہ کے وجود میں پائی جاتی ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں، اسی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام کا مقام کیا ہے کہ امام خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہیں. واسطہ فیض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی اس وقت مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، یہ جو سانس ہے، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، حرکت ہے، یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے، سب کچھ امام زمانہ علیہ السلام کے توسط اور سگنیچر سے ہمیں فراہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ واسطہ فیض ہے. لہٰذا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ رسول اللہ کو اپنا اسوہ بناؤ، اہل البیت علیہ السلام کو اور امام زمانہ علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بناؤ اور اس انسان کامل کی طرف حرکت کرتے جاؤ. اور جس طرح امام زمانہ کا وجود اس قدر ایکسپینڈڈ ہے، تم اپنا وجود بھی ایکسپینڈ کرو، بڑھاؤ، سب کو اپنے اندر شامل کرو، تب جا کے تم انسان کامل بن سکتے ہو. دیکھیں کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے شروع کیا تھا فیملی سسٹم سے. کہاں پہنچ گئے؟ دنیا کی حد تک پہنچ گئے ہم. لہٰذا یہ وہ فیملی سسٹم کا تصور ہے جو ہمیں ائمہ نے بتایا. آخری نقطہ اسی کو تکمیل کرتے ہوئے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی وہ حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں بتاتی ہے کہ حسن اور حسین میرا وجود ہے. آپ دیکھیں امام علی امام حسن علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں کہ اے حسن، میں نے تجھے جب دیکھا کہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میں نے تجھے اپنا پارہ تن مانا، بلکہ تو میری پوری حقیقت ہے، تو میرے من کے اندر شامل ہے، تو میری پوری حقیقت ہے. یہاں تک کہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے، در حقیقت وہ نقصان مجھے پہنچا ہے، اور اگر تجھے موت آ جائے، اس نے ہماری زندگی کا چین چھین لیا ہے. بس آپ دیکھیں ایک باپ اور ایک ماں، ان کے دائرے کے اندر اس کی اولاد بھی ہے، اس کی ہمسر بھی ہے، اور کرتے کرتے یہ پورا ملک، سوسائٹی اور جہان بھی ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اہل البیت علیہ السلام کے ان معارف کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں انشاءاللہ، اور اپنی فیملی لائفز کو بہتر سے بہتر کمال تک اور اسپرچولیٹی کے اس عالی مرتبے تک انشاءاللہ خدا ہمیں اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.